بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے دعا ہے کہ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے آپ ویلاگ کو مکمل سنیں اور اپنا کامنٹ ضرور دیا کریں۔ آپ کی اس پر کیا رائے آپ مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں۔ 27ویں آئینی ترمیم کیا ہے اور کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ پیش کریں۔ آپ کو معلوم ہے نومبر میں 2 ریٹائرمنٹ ہونی ہے، ایک آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کی اور دوسرے ملک کے سربراہ کی۔ پاکستان کے ملک کے سربراہ جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے۔ کیا جنرل عاصم منیر کو ایکسٹینشن یا نوٹیفیکیشن ضروری ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ قانون جب بنتا ہے تو وہ ماضی پر لاگو نہیں ہوتا، مستقبل پر لاگو ہوتا ہے تو کیا جنرل عاصم منیر کو نوٹیفیکیشن کی چاہیے۔ اب آپ بتائیں گے کہ کیا جنرل عاصم منیر ریٹائرمنٹ ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جنرل عاصم منیر ریٹائرمنٹ ابھی تک تو جو میری ذرائع انٹیلیجنٹ جو دماغ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ عاصم منیر ابھی تک ریٹائرمنٹ کا پلان نہیں بنا رہا، کیونکہ جب آخری ہفتہ ہوتا ہے تو آرمی چیف کو چاروں صوبوں کے ہیڈ کوارٹروں میں الوداعی جو ہوتا ہے وہ جانا پڑتا ہے۔ کبھی پنڈی میں، کراچی میں جانا ہے، لاہور میں، پشاور میں اور کوئٹہ میں، ان 4 جگہوں پر الوداعی تقریبات ہوتی ہے اور جاتے ہیں۔ تو کیا آج 3 ہو چکی ہے نومبر، کیا جسٹس امین الدین خان کے لیے 27 آئینی ترمیم آ رہی ہے، ججوں کی عمر بڑھانے، کیا ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں اتنا پیسہ خرچ کرنے کے جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج خود ان کے پالتو بنے ہوئے۔ تو میرا ذاتی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس پر اسٹیبلشمنٹ 27ویں آئینی ترمیم میں صرف 2 کام کرنے جا رہی ہے۔ ایک ہے زرداری کا سر قلم کرنے جا رہی ہے اس آئینی ترمیم کے ذریعے، اور نون لیگ کا پتہ صفایا کرنے جا رہی ہے۔ دیکھیے پی ٹی آئی پر ویسے بھی مشکلات ہے، 3 سال 2 سال اور برداشت کر لیں گے۔ سب سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم، کیا صدر کے اختیارات بڑھائے جائیں گے؟ کیا صدر کے پاس یہ اختیار واپس آ رہا ہے کہ صدر کسی وقت بھی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کو توڑ سکتا ہے؟ کیا صدر کے پاس یہ اختیار واپس آ رہا ہے؟ کیا صوبوں کی جو تقسیمات وسائل کی تقسیم ہے وہ واپس لیے جائیں گے؟ کیا زرداری اس پر راضی ہوگا؟ زرداری کو کشمیر کی حکومت دی جا رہی، اور کیا زرداری کشمیر کی حکومت لے گا؟ کیا نون لیگ اس پر راضی ہوگی؟ اب آتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کب پیش کی جائے گی۔ فضل الرحمان کے رہنما کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم مثال کے طور پر آج پیش کی جائے گی، سوار کے روز۔ میری ذاتی رائے کہ کل سے شروع ہونے والی جو دن ہے منگل، اس کے بعد پاکستان میں کیا عمران خان سے ملاقات کرنے دی جائے گی یا نہیں، یہ بھی الگ ٹاپک ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ایک ایسی ترمیم لائی جائے جس پر، اور ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے اور تیاری کے قریب ہے، اور کسی وقت بھی حکومت کو دیا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ آپ اسے اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس کریں۔ کیا مسئلہ ہے پیپل پارٹی کا، کیا پیپل پارٹی اس پر راضی ہو جائے گی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپل پارٹی کبھی کسی صورت بھی سندھ کے وسائل تقسیم پر راضی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو چابی دی ہے اور کہا ہے کہ اس ترمیم کو کسی صورت منظور نہیں کی جائے، لیکن مولانا کا بھی نام فضل الرحمان ہے، کہتے ہیں مجھے حلوہ اگر نہ ملے گا تو میں مر جاؤں گی۔ تو مولانا صاحب نے پہلے جو نون لیگ کے لوگوں نے جو کہا تھا کہ آئینی ترمیم پاس نہیں ہونے دینا، مولانا صاحب آپ ڈٹے رہے، لیکن مولانا صاحب ان کے نام ان کو بتا دیے، پھر ان کا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے وہ نون لیگ والے یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ 26ویں جو آئینی ترمیم تھی
وہ منتوی ہوگی۔ اس کے بعد بلاول بھٹو کو ہیرو بنایا گیا اور عدلیہ کی تباہی اور بربادی کی گئی۔ اور جو پیپل پارٹی کہتی ہے ہم جمہوریت ہیں، اصل میں پیپل پارٹی اقتدار کی اور کرپشن کرنے کے پیسوں کی جمہوریت رکھتی ہے۔ زرداری کہتے ہیں کہ ہمارے کو مال ملتا رہے، چاہے پاکستان کی عوام بھوکی مرتی رہے، ہمیں اس سے کوئی نہیں۔ تو کیا 27ویں آئینی ترمیم آئینی عدالت بنے گی؟ میرا ذاتی رائے کہ آئینی عدالت کس لیے بنائیں گے؟ ان ججوں کو مزید طاقتور سب سے پہلے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ امین الدین خان جیسا آدمی، جسٹس محمد علی مظہر خان جیسا آدمی بیٹھا، اس کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیں گے۔ اس کے بعد امین الدین خان کس لیے اور باقی جج کس لیے؟ وہ بھی چاہیں گے کہ ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کس لیے، سپریم کورٹ ہی رہے گی اور آئینی بینچ ہی رہے گا، مزید نہیں بنے۔ اور سب سے بڑی جو زرداری کا گردن پر پاؤں رکھا جائے گا وہ ہے وسائل، دوسرا منرل ہے، وفاق کے پاس آئیں گے، اور تیسرا ججوں کو ٹرانسفر کرنے کا پہلے تھا کہ ججوں کی مرضی ہوگی، وہاں چیف جسٹس دونوں کی مرضی ہوگی۔ مثال کے طور پر لاہور ہائی کورٹ کا جج چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کہے گی تو اور اسلام آباد یا دوسرے ہائی کورٹ کا جج راضی ہوگا اور تیسرا جج راضی ہوگا تو وہاں جج ٹرانسفر ہوگا۔ لیکن اس قانون کو ختم کر کے جج کی مرضی ہو نہ ہو، جس طرح ایس ایچ او کو یا پولیس افسر کو ایک نوٹیفیکیشن ملتا ہے بھائی آپ کا ٹرانسفر سرگودا سے تیسرے تھانے میں کر دیا گیا یا آپ کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے ٹرانسفر کر دیا گیا، ایسا قانون لایا جائے گا اور پاکستان کی عوام اب عدلیہ کو ایک محکمہ طور پر دیکھے گی۔ کیا پنجاب میں مریم نواز کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے گا؟ میری ذاتی رائے مریم نواز کا حکومت کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا۔ کیا مریم نواز کو وزیر اعظم بنایا جائے گا؟ کیا نوٹیفیکیشن کب تک آیا جائے گا؟ اس کی تفصیلات یہ ہے کہ اگر 15 نومبر یا 20 نومبر کے درمیان نوٹیفیکیشن نہیں آتا یا نوٹیفیکیشن کے باہر یہ دن 20 دن بہت انتہائی اہم اور اس 20 دنوں میں پاکستان کا نقشہ بدلنے والا ہے اور جنرل عاصم منیر کو نوٹیفیکیشن بہت ضروری ہے۔ وکیلوں کے مطابق نوٹیفیکیشن چاہیے ضروری۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو اس پر ملتی رہے۔ شکریہ۔